اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وفي الأحاديث والآثار بأسانيد عالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدعاء مخ العبادة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم يغضب حين يسأل جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا اور تیرے قربان و میرے ناز اٹھانے والے ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ گرامی قدر بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، دعا کے سلسلے میں کچھ گزارشات کرنی ہے۔ دنیا کے اندر مومن مسلم اور اللہ کے درمیان جو قوی رشتہ ہے ایمان کے بعد وہ دعا سے ہے۔ غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جملہ عبادات، خواہ و نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، وہ دعاؤں کی تفصیل ہے۔ انبیاء اور مرسلین جو اعلیٰ طبقہ ہے انسانیت کا اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، چنے ہوئے لوگ، برگزیدہ لوگ، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ انبیاء علیہ السلام واجب الاتباع ہیں اور ان کی ہر ادا، قول اور فعل اللہ کی رضا اور خوشنودی پر مشتمل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اہل اللہ سماوات اور ارضین میں افضل الخلائق انبیاء اور مرسلین ہیں۔ عقیدہ اسلام کے مطابق پہلا انسان اور پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نہ انسانیت کا تصور ہے اور نہ نبوت اور رسالت کا کوئی تصور ہے۔ ایک روایت کے مطابق کل انبیاء اور مرسلین 2,64,000 ہیں، اور مشہور روایت جن پر عقائد، مواقف میں، مقاصد میں، اصول فخری میں، اسفرائینی کے عقائد میں، تیسیر میں، تحبیر میں، جو مطولات اہل سنت عقائد کے علم کلام کی پونجیاں ہیں، 1,24,000 پر اتفاق ہوا ہے، اور سب کے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وامین اللہ علی وحی السماء قائد الخیر فی الدنیا والعقبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزاء خاتم الرسل والانبیاء سید الاصفیاء والاتقیاء الی یوم الجزاء نبینا ورسولنا شافعنا ومشفعنا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ ہر طرح چھوٹی بڑی
نئی پرانی نبوت آپ پر ختم کر دی گئی. نبوت پا محمد باندے تمام شو، نشت پسل محمد انبیاء. آپ کی نبوت کا ختم بمانے تکمیل و تتمیم کے ہے. شان ورشا کہتے ادراک بختمست و کمالست بخاتم، عبرت بخواتیم کے دردور آخری. آپ خاتم النبیین اس لیے کہ شرائع، تعلیمات، ہدایت، رشد کے جتنے بھی گنجینے اور خزینے ہیں وہ مکمل کر کے آپ کو دے دیے گئے. وَأُوتِيتُ عِلْمًا، آپ نے کہا مجھے علم ہی علم دیا گیا ہے، علم میں سب کچھ آ گیا. تمام انبیاء اور مرسلین علم اور علم کے کمالات سے آراستہ تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہی علم ہے. اس لیے ذرا سا امتی پر کھولتا ہے تو سیکھنے لگتا ہے. اور امت زیبا ہے اور خوش رنگ ہے علم کی خوش رنگیوں سے. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جب یاد کرتی ہے تو ان کو کلمات سکھاتے ہیں، قرآن شریف کی صورتیں یاد کراتے. یہ آپ کے اس معجزے کی برکات. معجزات اور برکات پر اس وقت کلام نہیں کرتا، صرف یاد دلاتا ہوں. تو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. انبیاء علیہ السلام کے معجزات بالتفصیل تو محفوظ نہیں ہے، بالاجمال محفوظ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم کی حدیث میں کہا ہے ہر پیغمبر کو حسب شان اس قوم اس امت کو جو ضرورت تھی اس کے مطابق آیات بینات یعنی معجزات دیے گئے. اللہ کہتے آدم علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ وہ چیزوں کو پہچانتے تھے فوراً. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کوئی کاٹنے کے لیے کوئی چیز چاہیے تو کہ چھری، درانتی اور اس سے متعلق. زمین میں بونے کے لیے تو حضرت فرماتے تھے یہ بیج لگانے کا یہ لگانے کا نہیں ہے. ابھی ابھی انسانیت شروع ہوئی تھی، لوگوں کے بھوک پیاس، بیماری، علاج، معالجہ، یہ سب چیزیں بھی انبیاء کے ذریعے آئی. اس لیے اس میں خیر ہے، شفا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کہ وہ رزاق ہے بمانے روزی رساں کے، وہ فعال ہے بمانے کردگار کے، وہ رب ہے بمانے پروردگار کے، وہ اللہ ہے بمانے معبود کے، وہ رحمان ہے بمانے مہربانی کے. یہ تمام صفات الہیہ یہ افعال پر دلالت کر رہا ہے. اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ صفاتہ واسماؤہ لا تعد لا تحصى. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات گنتی سے باہر ہے. اور یہ جو 99 ہے ان کو کہتے اصول الاسامی. یہ بنیادیں ہیں، خزانے ہیں ان ناموں کے جو قیامت تک ظاہر ہو. علماء نے اس لیے علی الاطلاق اجازت دی ہے کہ ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ کو یاد کرنا جائز ہے. لفظ خدا و خداوند تعالی و کردگار و پروردگار و شہنشاہ. کمعقل ہے وہ لوگ دین سے بے خبر ہے جو لوگوں کو یہ پراپیگنڈے کراتے ہیں کہ جی لفظ خدا نہ کہو اور اے کہو. یہ سب فضولیات. یہ علم کی روشنی میں طفل مکتب کے برابر نہیں ہے. ان کو علم کہنا علم کی توہین ہے. کسی بھی زبان میں رب العالمین اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو یاد کرنا. تفتزانی اور میر سید کا اس پر کلام بھی ہوا ہے اور رسالہ بھی لکھا گیا، اور حاصل یہ نکلا ہے کہ ہر وہ اسم وہ عربی ہو یا عجمی ہو جو اللہ ہی پر دلالت کر لے وہ اللہ ہی کا نام ہے. ایسا خدا کہے تو نہ باپ مراد ہے، نہ استاد مراد ہے، نہ بادشاہ مراد ہے، نہ گورنر مراد ہے، اللہ مراد ہے. معلوم ہوتا ہے کہ
اختصت بذاتہ جل وعلا. افسوس کہ ایسے نااہل و نالائقوں کو بڑے بڑے مجمعوں میں کلام کا موقع دیا جاتا ہے اور امت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. فإلی اللہ المشتکا. بعض لوگ صرف یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی لوگ خوش ہو جائیں اور وہ دیکھیں کہ واہ واہ کیا بات ہے، لوگ کوئی معیار ہے کیا؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ. اگر ان اکثریت کا ساتھ دے تو بہک جاؤ گے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک نسب نامہ بیان کیا ایک کذاب نے، ایک دروغو، عالمی دروغو نے. میں نے اس مولوی کو ایسا دیکھا، میں نے کہا تم نے کتابیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں فلاں. میں نے کہا بخاری میں تو معد ابن عدنان پر ختم ہے، چھٹی پشت پر، اور معد ابن عدنان کا نام جب ہے تو آپ نے صحابی کو روکا کہ اس کے آگے نہیں بیان کرو. کذبن الصابون، آگے جھوٹ بولا گیا ہے. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. میں نے کہا معد ابن عدنان سے آگے محدثین کا اتفاق و اجماع ہے، نسب ثابت نہیں ہے. آپ نے کہا کذبن الصابون، آگے نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولا. تو جھوٹ پر فخر کرایا جاتا ہے. امت کو صدق اور سچ سے فائدہ ہوگا. الصدق ینجی والکذب یہلک. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ سچائی کا دن ہے. جنہوں نے سچ بولا ہے، سچ بیان کیا ہے، ان کو اجر دوں گا. اور جنہوں نے جھوٹ بولا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ جہنم میں اپنے لیے جگہ متعین کرے. اور ہمارے اسلام کے لیے یا اس اسلام میں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ صدق دین اتنا ہے سچائی پر مشتمل کہ اس کے بیان کرنے کے لیے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے. ہم جیسے کمزور اور طالب علم کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ الا ان لرسول اللہ فضلا فمن یعرب عنہ ناطق بفمی. بصیری کہتا ہے قصیدہ میں، اور کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، رسول اللہ کا فضل باہر بے کراں، کیا کوئی ظاہر کرے گا، ہو نہیں سکتا بیاں. یا رب صل وسلم علیہ. بہرحال انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، یکتائی اور اس کا بغیر شریک کے ہونا، جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، سر فہرست. اور اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں محفوظ ہیں. مجھے دعا بیان کرنی ہے، ادھر ادھر نہیں جانا ہے. مجھے کبھی کبھی ایسا دور چلا جاتا ہوں کہ واپس آتے ہوئے 2 جمعے اور لگتے. مصیبت ہے، کیا کریں؟ کوئی تھرمامیٹر ہے نہیں کیسے لگاؤں، اس کو دیکھتا رہو. اور سب کام کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے تو بیان کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو، ہمارے بھائیوں کو دینی فائدہ اللہ نصیب کرے. لیکن آج عجیب بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یعقوب علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام کی دعا، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کی دعائیں محفوظ ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ تعویذ لکھو، تو میں کہتا ہوں تعویذ جائز ہے. حکیم الامت نے کتاب لکھی ہے اعمال قرآنی، مفتی محمد شفیع صاحب نے زیادات کی ہے اور تشریح فرمائی ہے. اور مولانا انور شاہ کی طرف بھی گنجین اسرار منسوب ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب کے بھی مکتوبات میں دعوات کا باب ہے. مولانا اشرف علی نے ایک مستقل کتاب بھی لکھی، استحباب الدعوات بعد المکتوبات، جو امداد الفتاوی میں شامل ہے. مولانا کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند اور فقیہ الہند،
انہوں نے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ اور مفتی محمد شفیع صاحب نے مستقل احکام دعا اور اعمال لکھے ہیں، لیکن میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ دعا کر لوں گا نا، دعا زوردار ہے جی، کچھ لکھ ہی دیتے۔ میں نے کون کہتا ہے گھر والی، میں نے کہا گھر والی اس کو آپ سمجھائے، دعا زیادہ زوردار ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اور دلائل تو اپنی جگہ ہے، لیکن آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انبیاء کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ اگر وہ عملیات کرتے ہو یا دیگر تو وہ چیزیں بھی آ جاتی، لیکن بہت حیران کن بات ہے کہ تقریباً اکثر انبیاء کی دعائیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمیں کہ ہمیں انبیاء و مرسلین کی دعائیں مانگنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ دعائیں جو قرآن کریم میں ہیں وہ اول نمبر ہے، اور جو احادیث میں ہیں وہ دوسرے نمبر کی ہے، اور جو بعد کے بزرگوں کی ہے وہ بعد کے نمبروں کی ہے۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی سے حج پر جانے والے نے پوچھا تھا کہ مجھے دعا لکھواؤ، آپ نے کہا تمہاری زبان گونگ ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، زبان تو صحیح ہے۔ کہ اس سے جو اللہ لوگوں سے مانگتے ہو، مانگنا چاہتے ہو وہ اللہ سے مانگو۔ سارے حج میں کوئی دعا بھی ایسے نہیں ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہو۔ کتاب الحج علی اہل المدینہ میں سوال جواب موجود ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ اپنی زبان سے دعا مانگنا چاہیے، اپنی بولی میں دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا علام الغیوب ہے۔ خدا تعالیٰ اس ذات کا نام ہے کہ جس کا علم ہر اعتبار سے محیط ہے، اور اس کا صفت ذاتی ہے، وہ کسی وجہ سے نہیں ہے، اس کی شان اور الوہیت کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب جنت بھیج دیا گیا اور ان کو جنت میں ہر طرح کی اجازت تھی، جنتی پھل میوے کھانے کی، لیکن آزمائشی جنت تھی تو کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اس ایک درخت کے پھل کھانا تو چھوڑو، قریب بھی نہ جانا، فتکونا من الظالمین۔ طویل قصہ ہے، تمام تفسیروں میں و مفسرین علماء نے بیان کیا ہے۔ ابلیس نے کسی طرح وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ کھا لو گے تو یا فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ یہاں رہو گے۔ تو آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ اس دنیا سے بھی مجھے جانا ہے۔ آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ کو جانا نیچے ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی بات ہوئی تھی کہ آپ زمینی خلیفہ ہیں، اور ان کو آزمائش کے طور پر جنت داخل کیا۔ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں چاہو جس طرح چاہو کھاؤ، بس اس ایک مصیبت سے بچو۔ آگے پھر مفسرین کو جو بھی پسند تھا اس کا نام لے لیا، کسی نے انجیر لیا ہو، کسی نے شاتوت لیا ہو، کسی نے کیا لیا۔ حقیقت یہ کہ گندم ہی کا درخت تھا، اور گندم کے تھے دانے کو آدھا کیا حوا نے تو آدھا خود کھایا، آدھا بابا کو کھلایا، اور دونوں کو تقاضا ہو گیا، نسوانی تقاضا جو مرد کو عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر پیشاب پخانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب آدمی کھانا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے کہا ان دونوں کاموں کے لیے تو زمین ہے، یہاں نہیں ہے، یہ کام یہاں نہیں ہو سکتا۔ اس سے بہت بڑا مسئلہ معلوم ہوا کہ انسان پر جب بھی تکلیف آئے گی کھانے کی وجہ سے آئے گی۔ اس لیے اولیاء کرام کھانوں سے بڑے بے نیاز ہوتے تھے، خفا ہوتے تھے، کہتے ہیں میں کھانے وانے نہیں کھلاؤں۔ اس زمانے کے ایسے اولیاء ہیں جو کھانے سے سیر نہیں ہوتے، یہ دوسرے قسم کے ڈپلیکیٹ ہیں۔ کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ ہضم کیسے ہوگا۔ اور ہندوستان کا مشہور محاورہ ہے ناشتہ بقدر بادام،
بس چند نوالے اور ایک کپ دودھ گرم چائے، بس یہ ناشتہ ہے. آپ ناشتے میں اتنا کھائے کہ پھر آپ کی آنکھیں نہ کھلے ہو، نیند آئے. تو آپ نے ناشتہ نہیں کیا، ناشتے نے آپ کو کیا ہے. مولانا روم کہتے ہیں خرد کو رد رنجور را رنجور تر، اواں کے معمور استرا معمور تر. اگر آپ نے کم کھایا تو کھانا کھایا، اور اگر زیادہ کھایا تو کھانے نے آپ کو کھا لیا. جیسے شام کسی کو ڈس آئے بچو نے ڈری، کیا ہو رہا ہے جی؟ تکلیف ہو رہی ہے. یہ تکلیف تو آپ نے خود پیٹ میں ڈالنے سے کرایا ہے، اس کا علاج کیوں کراتے ہو؟ ہر وہ چیز جو صحت کے لیے مفید ہے شرعاً وہ جائز بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے. اور ہر وہ چیز جو کسی طرح بھی نقصان دہ منع ہے. علماء نے لکھا ہے، طب النبوی بھی ہے، ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کا نقصان سب کو معلوم ہے وہ کھانا حرام ہے. اور اسی طرح زیادہ کھانا اور ضرورت سے زیادہ اور بار بار کھانا، اس کو بھی منع فرمایا. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ دو مسئلے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لباس کا اور کھانے کا. کھانے میں احتیاط کرو گے تو کپڑے بڑے بڑے ہو جائیں گے، سر پہ ٹوپی آ جائے گی، چہرے پہ داڑھی آ جائے گی. کیسی عجیب بات ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنتی طعام کے ساتھ وہ نامناسب کھانا کھانا پڑا تو حضرت کا لباس اتر گیا. قرآن شریف میں ہے فبدت لہما سوآتہما، ان غریبوں کی شرمندگی کی جگہ کھل گئی جن کے باہر ہونے سے، نظر آنے سے بہت شرم آتی ہے آدمی کو. ایک صحابی کی غلطی سے دھوتی اوپر ہو گئی اور یہ ران نظر، آپ نے ایسا چہرہ موڑا، فرمایا غط فخذک فإنہ عورہ، ران ڈکو، یہ شرم کی جگہ ہے. یوں چہرہ تھر موڑ لیے. علماء کہتے ہیں جیسے کھلنا نظر گناہ ہے، اس طرح دیکھنا بھی گناہ ہے. تو میں داڑھی مونڈوں سے کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ تمہارے چہرہ جو تم نے داڑھی مونڈی ہے یہ گناہ ہے یا نہیں؟ کہتے جی ہے. تو میں نے کہا اب جو سامنے بیٹھ گیا میں کہاں جاؤں؟ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھوں. جہاں کوئی زنا کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ برابر کا زانی ہے. کوئی شراب پی رہا ہے، آپ کہیں جا نہیں سکتے، پیروں میں زنجیریں ہیں کیا؟ کیوں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ؟ تو داڑھی مونڈے ہمارے بھائی ہے، ہمارا سرمایہ ہے، داڑھی والے انہی سے نکلے. لیکن ذرا انسانیت پر سوچ لو کہ یہ کب تک یہ گناہ سامنے بیٹھا ہے مسکرا رہا ہے، لعنت چپتا باندھے ہو چیٹیز واچے ہو لا خان دے. تو یہ شرم اور یہ گناہ، یہ آپ کو اس لیے بتاتا ہوں، یہ تلخ جملے ہیں، یہ سب مولوی نہیں کہہ سکتے، کوئی ایک دنیا میں ہوتا ہے. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے، بہت بزرگ تھے لیکن غریب کی داڑھی نہیں تھی. تو میری ایک بچی ہے، وہ بڑی ہو گئی الحمدللہ، شادی ہوئی. تو مجھ سے پوچھتی ہے اس بچے کا کیا نام؟ معصوم سے نام دے، اس بچے کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا یہ. میں نے کہا چھوڑو تم چپ ہو جاؤ. تو وہ کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا جس کسی کی داڑھی نہ ہو یہ سمجھتی ہے یہ منا ہے، یہ نابالغ ہے. کیونکہ اس نے آنکھیں کھولی ہے دینی ادارے میں. سب طلباء علماء الحمدللہ، اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے، روبہ ترقی رکھے، ہر شریر مفسد سے محفوظ رکھے. اس کو یہ خیال ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو وہ واقعی جو ہے نا کوئی منا ہے، ننا منا ہے، بوتل سے دودھ پیتا ہے نا، ابھی داڑھی آئی نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ وہی بچی ہماری چھوٹی تھی تو مجھے کہا آپ کی بھی داڑھی ہے ابو، اور مزمل چاچا کی بھی ہے، منصور چاچا کی ہے، میری نہیں ہے اور میری امی کی نہیں ہے. یہ کیوں؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ مرد کی داڑھی ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی. نہیں آپ اللہ تعالیٰ کو کہے کہ صرف مجھے اور میری امی کو داڑھی دے. میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ سے ایسا نہیں کہہ سکتے. تو ایک دن کہیں سے اخبار دیکھا اس نے، تو اخبار میرے پاس بھاگتے بھاگتے آئی، ابو یہاں عورت ہے اس کی داڑھی ہے. تو وہ کوئی عرب بادشاہ تھا، قطر کا ہے پتہ نہیں کہاں کا. تو ان کی ایسی داڑھی ہوتی ہے نا، سر پہ رومال ہے دوپٹے کی طرح. تو مجھے کہا دیکھو یہ عورت ہے اور اس کی داڑھی ہے، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کو کہے کہ مجھے اور میری امی کو داڑھی دے. میں نے کہا نہیں، یہ مرد ہے
لیکن رومال ایسا ڈالا ہے کہ داڑھی ایسا نظر آتی ہے ادھر سے ادھر سے. او میرے بھائی، او میرے عزیزو، او دین کے عظیم سرمایہ، یہ سنت جلدی اپناؤ، کوشش کرو. جنہوں نے اپنایا ہے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھو. یہ بھی ایک فرض ہے کہ جن میں ہم سے کوتاہی غلطی ہو رہی ہے اور کوئی اپنا لے، ہم اس کا احترام کریں. اور یہ لمبا باب ہے بالکل. اسکول کے زمانے میں 7ویں جماعت میں تھا اور میری داڑھی آئی تو مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے دفتر میں طلب کیا. اس زمانے میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر ایسا ہوتا تھا جیسے پورا پاکستان کا بادشاہ، پورے گاؤں علاقے پر اس کا اثر، سب دنیا ان کا خیال رکھتی تھی، سب لوگ ڈرتے تھے ان سے. مجھے کہا یہ داڑھی آئی ہے، رکھیں گے؟ میں نے کہا میں تو کتابیں پڑھتا ہوں مولانا عبدالحنان صاحب سے، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب سے. اچھا، اوہو. مجھے کہتے ہیں میری تو نہیں ہے، بدقسمتی ہے، بہت بدقسمتی ہے. کہ آپ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. خدا کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں اور اللہ کے دین اور گھر کا ماحول ہے، جب بھی میں داڑھی دیکھتا ہوں مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب کی نصیحت یاد آتی ہے. گراں قدر نصیحتیں کی. ہم بھی کوشش کریں گے، آپ تو ہم سے پڑھ بھی رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہے، لیکن احترام تو اس کا بہت ضروری ہے. یہ نبی اور رسولوں کا طریقہ ہے. ان کے چہرے سرسبز و شاداب ہوتے تھے. اتنا خوش ہوا میں کہ میں نے سمجھے خدا جانے کہ آج اسکول سے نکالیں گے یا کہیں گے کہ اس کو مونڈ کیا ہو. لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا نہیں، یہ ہماری بڑی غلطی ہے جو ہم نہیں رکھ رہے ہیں، ہم بہت کوتاہی کر رہے ہیں. آپ پر اللہ کا خاص فضل ہے، احسان ہے. بہت دیر تک مجھے تسلی دی. اسی طرح ایک شخص حج کر کے آ رہا تھا، اتفاق سے میرے جاننے والا تھا، میں بھی وہاں موجود تھا. تو میں اسلام آباد ایئرپورٹ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو استقبال کر لو حاجی صاحبان کا. تو جب وہ آیا مجھے ملا، میرا بہت بے تکلف دوست تھا اور استاذ کا بیٹا تھا. میں نے کہا بیٹے آپ کے 5-6 ہیں، ان میں ایک مولوی ہے، کچھ گدھے گھوڑے کا فرق کیا ہے آتے ہوئے؟ کہا بالکل. کیا؟ کہا سب بیٹوں کے لیے گھڑیاں لایا ہوں اور اس کے لیے ایک کی جگہ 2 گھڑی اور جوڑا اور رومال 5-6 ہر چیز لایا ہوں جو مولوی بن رہا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہ امتیاز اور شرف نصیب کیا ہے. تو آدم علیہ السلام بغیر کسی ارادے اور اختیار کے بھول کر، قرآن کہتے ہیں نسیا آدم بھول گئے تھے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بالکل انہوں نے پختہ ارادے کے ساتھ یہ نہیں کیا ہے. اور بھول چوک تو معاف ہے، لیکن بڑے آدمی تھے، اس لیے بڑے آدمی کے ساتھ احتساب سخت ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. ایسے بھولتے رہے تو کام ہو جائے گا. ایک تو ان کے کپڑے جنت کے جو تھے وہ اتار دیے گئے اور ان کا جسم جو تھا وہ بالکل ننگا ہو گیا. فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے جسم پہ لگا رہے تھے اور ہر درخت خدا کا واسطہ دیتا تھا کہ میرے قریب کیوں آ رہے ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ گناہگار سے حجر و شجر، زمین و آسمان، مخلوقات پناہ مانگتی ہے. وہ ایک تبلیغی میراثی ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نفرت نہیں ہے. پتہ ہے ملا گوڑی کھوڑی لیچے نر پیدا شاید. میں نے کہا جب چوری کرے تو پھر چوری کے ہاتھ کاٹے، چور کا کیوں کاٹ رہے ہو؟ تو تیری ماں کا بیٹا ہے. اور اس زنا میں جو پکڑا جائے تو اس کو کوڑے نہ لگائے، نہ سنسار کرے، پھر زنا کو کہیں تلاش کرے. جو بات کہی بخدا لا جواب کہی، شرم تم کو مگر نہیں آئی. غلط، فضول، ملحدانہ کلام، زندقت کا بیان. چور پہلے نفرت کا قابل ہے، پھر چوری. زانی اول درجے کا بدتمیز. شرابی پٹے گا، شراب نہیں پٹے گی کہ آپ بوتلیں توڑنا شروع کر دیں. افسوس، صد افسوس.
وہ ہندو اور سکھ اور انگریز اور یہود تو چھوڑو، یہ اپنوں سے اب میں فارغ نہیں ہوں. ایسے مشکلات کا وقت آ گیا. وہ لوگ جنہیں عالم نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ عالم ہوئے. سیدھی بات، علی نے کہا تھا کہ گٹھیا لوگوں کو، ناکارہ لوگوں کو قیمتی جواہر دیں گے تو یہ خنزیر کے گلے میں چلے جائیں گے. ایک موقع پہ علی نے کہا ہے وہی اصل نہ خطا نشتا، کم اصل نہ وفا نشتا. اس لیے ایسے آدمی کو زندگی کو ملحد کہتے ہیں جو علم اور دین کو دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ٹکراؤ پیدا کرتا ہے. دین تو رحمتوں کا مجموعہ ہے. 100 سال کا کافر کلمہ پڑھ لے تو ہمارا قیمتی بھائی ہے. سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کی عزت کرے. دین تو دین ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بہرحال بعض باتیں لوگ کرتے ہیں ٹیلی ویژنوں پر اور اسکرینوں پر، ان کا بیان نہیں ہے، وہ ڈانس ہے اور وہ دین نہیں ہے. وہ دین کو بدنام کرنے کی کوشش میں ہے. امت کو اللہ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا الم انہکما ان تلکما الشجرہ، میں نے منع نہیں کیا تھا اس درخت کے کھانے سے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہا تھا تم دونوں کو کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے اور وہ اس طرح آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرا دیتا ہے، بس پھر پکڑ لیتا ہے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت آدم نے یہ دعا پڑھی، پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی ہوگی. ایک روایت میں ہے کہ 200 سال تک روتے رہے، اور مشہور روایت جو مفسرین کے جمہور نے اختیار کیا وہ 40 سال ہے. اور رو رو کے آنسو کے بہنے سے یہ چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں اس لیے ذکر کی کہ ایسے ماحول سے بھی بچے اور ایسے پاک کلمات اختیار کرے. آپ تکلیف اور گناہوں سے بچنے کے لیے تو اللہ مدد فرمائے گا. حضرت نوح علیہ السلام جب قوم سے پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا رب انی مغلوب فانتصر، خدایا میں بالکل بے بس ہو گیا اور بہت عاجز ہوں. 950 سال تبلیغ تو ان کی قرآن نے ذکر کی. شاہ عبد القادر مودح میں کہتے ہیں کہ حضرت کی قبل طوفان اور بعد طوفان کل عمر 1365 سال بنتی ہے. صرف ایک پیغمبر ہے ان کے علاوہ جو 1000 سال کے، حضرت جرجیس علیہ السلام. باقی تمام کی عمریں کم ہیں. جب کوئی دعا کرتے ہو عمر نوح ہتاؤ. اللہ اکبر. کہتے اتنی بڑی عمر کے بعد ان سے پوچھا گیا تھا، انتقال کے بعد جب دیکھے گئے، ظاہر ہے اللہ کے پاک پیغمبر ہے جنتوں میں، تو ان سے کہا کہ اتنی بڑی عمر کیسے گزاری، تنگ نہیں ہوئے، تھک نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا میری عمر؟ کہاں؟ قبر سے ایک کمرہ تھا، اس دروازے سے مجھے کہا جاؤ اندر، میں گیا، کہا ادھر سے نکلو. جب نکلا مجھے کہا ہو گئے 1365 سال. چل جہان برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس. مکن تک یا بر ملک پائے و پشت کے بسیار کس چو تو پرورد کشت. چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روئے خاک. نہ پا عمر مڑے دلشت نہ پا مالو، نہ پا مین سوک مڑی گی نہ پا سوال. اربعن لا یشبان عن اربعن، الانسا من ذکر والارض من مطر والعین من نظر والعالم من علم. اس زمانے کے عالم سیر ہو گئے، ان کو پلاٹ چاہیے، بڑی بڑی تنخواہیں چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، اور کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. کتابیں ایسی آ گئی جیسے زمین پھٹ گئی اور خزانے باہر آ گئے، لیکن پڑھنے والا نہیں. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے
نوح علیہ السلام کی یہ بھی دعا نقل کی ہے کہ جب نافرمان قوم حد سے زیادہ سرکش ہو گئی تو آپ نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے ناکار لوگوں کو تو اٹھا لے، اللہ ان سے تو کوئی خیر کا کام بنتا ہی نہیں، جو ان کے بعد آئیں گے وہ بھی ان سے زیادہ پلیت اور گندے ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں یہ بات آپ کو بذریعہ وحی بتا دی گئی تھی، اس لیے آپ نے دعا بھی کی اور حق تعالی نے منظور بھی کی کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس وقت جتنی دنیا تھی وہی تھی، اور وہ سب کے سب طوفان سے اور باد و باران سے اور آسمان و زمین کے پانی بہرانے سے غرق ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تخزنی یوم یبعثون، خدایا قیامت کے دن کرو سیاہی سے بچا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئے گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا جو خیر مجھے آپ دیتے ہیں میں اس کا بہت محتاج ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ نافرمان لوگ شکر نعمت کے لیے ان کا مطالبہ میرے ذریعے مان ہی لے، اور وہ روٹیوں سے بھرا ہوا دسترخوان آیا، لیکن ناشکری بددستور رہی اور وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تفصیلی دعائیں ہیں۔ آپ کی دعاؤں کو ایک شخص نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور مکنز الدعا نام رکھا ہے کتاب کا، 12,000 کے آس پاس کل دعائیں جو آپ نے فرمائے۔ آپ تو ہم وقت دعا ہے، کھانا شروع کرتے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ختم کرتے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا مسلمین، من المسلمین ثابت نہیں۔ کپڑا پہنتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، گھر داخل ہوتے ہیں بسم اللہ دخلت، نکلتے ہیں بسم اللہ خرجت، کوئی کام کرتے ہیں بسم اللہ وعلی اللہ توکلت، مسجد آتے ہیں دائیں پاؤں آگے رکھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے ہیں بائیں پاؤں باہر رکھ کے اللہم انی اسألک من فضلک، بیت الخلاء جاتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلتے ہیں غفرانک، روزہ افطار کرتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، صرف یہ 2 لفظ ثابت ہے، وبک آمنت وعلیک توکلت ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے لمحات کے حواشی مرقات وغیرہ، ہر موقع اور ہر محل کے لیے آپ کی دعائیں، کہتے ہیں آپ کے غزوات اور آپ کی دعوات برابر چل رہی، بالکل جنگجو پیغمبر ہیں اور دعاؤں کے پیغمبر ہیں آپ۔ ایک خاتون آپ کی خدمت میں آئی اور وہ اس کو مرگی کی تکلیف تھی، وہ جو یکدم بے ہوش ہو جاتا ہے اور کبھی آگ کی طرف بڑھتا ہے کبھی پانی میں مرتا ہے، تو انہوں نے آپ کو کہا حضرت ایسی تکلیف ہے، ایسی تکلیف ہے۔ آپ نے کہا میں دعا کروں ٹھیک ہو جائے گی، یا میں دعا نہ کروں صبر کرو؟ اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا یا رسول اللہ انی اتکشف اسرا، مرگی کا دورہ پڑتا ہے وہ اتکشف، کپڑے بھی اتر جاتے ہیں، تو آپ نے فوراً دعا شروع کی، دوبارہ آپ نے نہیں فرمایا کہ صبر کرو۔ علماء کہتے ہیں کیسی عاقل عورت تھی، ہاں بھی کروایا صبر پر، دعا بھی کروائی۔ یہ جو عذر اس نے بیان کیا نا کہ میرے کپڑے اس وقت اترتے ہیں، یہ بیان سے باہر ہے، اس پہ صبر نہیں ہو سکتا۔ حضرت کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا، آپ نے فوراً دعا فرمائی، اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔
ابو عامر ابو موسیٰ اشعری کے چچا غزوہ اوطاس میں شہید ہو رہے تھے. ابو موسیٰ سے کہا کہ جب خدمت اقدس میں پہنچے میرا سلام کہے اور میرے لیے دعا کی درخواست کرے. بخاری شریف غزوہ اوطاس میں ہے. آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے ان کے لیے دعا مغفرت کی اور قیامت کے دن بلند و برتری کی دعا کی. ابو موسیٰ نے آواز دی حضرت میرے لیے بھی دعا چاہیے. آپ نے کہا اللہم اغفر لے عبداللہ ابن قیس ذنبہ کلہ وجلہ. یا اللہ ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن قیس نام ہے ان کا، ان کی بھی مغفرت فرماؤ، بڑے چھوٹے سب گناہ معاف فرماؤ. ہمارے بھائی لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا، تعزیتوں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. ایک بڑا مولوی مرا تھا، میں گیا، میں نے دعا کہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو. بعد میں سنا ہے اور لوگ آئے ہاتھ نہیں اٹھائے. میں نے کہا وہ بے خبر لوگ آئے، صرف سر پر پتیلا باندھنے سے اور جبہ پہننے سے تھوڑا عالم بنتا ہے. میں نے کہا بخاری میں یہ حدیث 3 جگہ آئی اور پیغمبر نے اس میں دعا، تعزیت ہے نا، آدمی مر چکا ہے، دعا ہو رہی. فرفع یدیہ وقالا، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد دعا فرمائی. معلوم ہوا کہ تعزیت گو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہاں شراح نے لکھا ہے ففی الدلیل بأن رفع الایدی فی دعاء التعزیہ مستحب. تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ مستحب طریقہ ہے. قدیم طریقہ بھی یہی ہے. شاہ اسحاق نے 40 مسائل میں لکھا ہے کہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ بہترین عمل ہے. اسی طرح قبر پر تدفین کے بعد بھی آپ نے دعا میں ہاتھ اٹھائے. فتح الباری جلد 11. اور مولانا مفتی رشید صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے خط لکھا تھا، چنانچہ انہوں نے پہلے اس کو بدعت میں شمار کیا. احسن الفتاوی جدید جلد 4 میں مفتی صاحب نے رجوع کا اعلان کیا کہ میں نے پہلے اپنے بزرگوں پر اعتماد کر کے ایسا لکھا تھا. ایک کرم فرما کے خط میں صحیح حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے تدفین کے بعد بھی مرحوم کے لیے دعا فرمائی اور آپ نے ہاتھ اٹھائے. آپ کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا کہ حضرت رات کو پیدا ہوا ہے، دعا کرے آپ اور تحنیک کرے، گٹھی دے. آپ نے کھجور منگوایا اور آپ نے منہ میں نرم کیا بسم اللہ پڑھ کے، بہت دیر تک تسبیحات کی اور پھر وہ رال سمیت اس کو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے منہ میں چٹاتے رہے اور کہتے تھے اللہم اجعلہ صالحا فالحا نجیحا قرۃ لعینی ابویہ واجعلہ لہما خیر ذخر فی الدنیا والآخرہ. مسند ابی اعلیٰ. کہ اللہ اس کو نیک بنائے، بہترین بنائے، ممتاز بنائے اور اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دونوں جہانوں کا سرمایہ بنائے. یا رب صلی وسلم علیہ. تو دعائیں بہت شوق سے مانگا کریں. اور آپ صحابہ کی دعاؤں پر نظر رکھتے تھے. وہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا جنت دے، اتنے باغات دے، دائیں طرف بنگلہ دے، سفید عمارت دے، پتہ نہیں کیا وائٹ ہاؤس کا ہی خواب میں آیا تھا، کیا مصیبت تھی. آپ نے کہا بیکار آدمی ہے، فضول باتیں کرتے ہیں، دعا نہیں جانتا ہے. اچانک اس نے کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا ایسے خوش فتبسم واستبشر، کھل گئے. وقال ما شاء اللہ اجادا وما طلب الا المراد. اجادا و ادادا، فرمائے اس شخص نے دعا بھی مانگی اور جو مانگا سارا ملے گا اس کو. اجادا و بلغ المرادا. کنز العمال کتاب الدعوات. بہت خوش ہوئے آپ نے فرمایا مومن کو ایمان و یقین کے بعد عافیت کی دعا کرنا چاہیے. یا اللہ صحت عطا فرما، یا اللہ بے عزتی سے بچا، یا اللہ آل و اولاد نیک صالح بنا، یا اللہ حلال ذرائع سے عزت کا مال و دولت عطا فرما. اس طرح کی ہر معاملے میں اللہ کا سے ڈرنا، اللہ سے خوفزدہ ہونا، ہر وقت لرز رہنا، پریشان رہنا، یہ مومن کی علامت ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. اور صحابی دعا مانگ رہے تھے اللہم صلی اللہم صلی. جیسے اس زمانے کے جو ہے نا دعائیں شروع ہو گئی ٹیڑھی جاپانی دعائیں.
آپ نے اس کو کہا اس طرح دعا مانگتے، اجلتا اجل الباز اذا دعوت فاحمد ربک، جب بھی دعا مانگو اللہ کا حمد و ثنا کرو، کسی بھی کلمے سے ہو، سبحان اللہ سے ہو، الحمدللہ سے ہو، التحیات للہ سے ہو، لیکن اللہ کا حمد و ثنا۔ ثم صلی علی نبیک، اس کے بعد درود پڑھو، ثم صل تعطی، پھر مانگ ملے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی الدعوات الکبیر میں 4 حدیث ہے، چاروں میں اس شخص کو ٹوکا ہے جس نے پہلے درود پڑھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جن وظیفوں میں لکھے اول و آخر درود، یہ غلط طریقہ ہے۔ اول حمد و ثنا ہے، دوسرے نمبر پر درود شریف ہے۔ علماء نے بہت سارے احادیث کے پیش نظر کہا ہے کہ دعا میں ادھر ادھر دیکھنا بھی دعا کی مردودیت کی دلیل ہے، اور دعا میں بہت زیادہ ہاتھ اٹھانا اور آسمان کو دینا منع فرمایا۔ دعا میں سینے کی سیدھ میں ہاتھ اٹھائے جائے، اور دعا میں فاصلہ تھوڑا سا ہاتھوں میں چھوڑ دیے جائے۔ ہندی جلد 5 کتاب الدعوات۔ حمد و ثنا کے بعد درود شریف، بزرگان دین کا ذکر خیر، زندے اور مردے کے لیے تفصیلی دعا، اپنے لیے ایمان آخرت، آل و اولاد صلاح فلاح، سب کی دعائیں سنت طریقہ انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کوشش کی ہے، وقت تنگ ہو گیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور صحت نے وفا کی تو آنے والے اوقات میں بھی انشاءاللہ شاید دعا پر ہی مزید تفصیل کر لوں۔ کچھ ضروری باتیں دعا کی رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کوشش کروں گا۔ اہل حق کا عظیم اجتماع تبلیغ کا آج سے شروع ہے، ان کے خیر و عافیت، خیر سگالی، حفاظت و امن و امان کی دعا بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے بڑھ رہے ہیں نمازیوں کا پورا خیال رکھیں، کسی بھی نمازی کی آدمی گزرنے کی کوشش نہ کرے۔ جی لکھا ہے کہ اصول فقہ کی مشہور کتاب، مستند کتاب کون سی؟ اصول کے لیے تو مولانا رسول خان صاحب ہزاروی جو شیخ الکل فی الکل، جامع المعقول والمنقول تھے، یہی سوال ان سے راولپنڈی میں شیخ القرآن کے تعلیم القرآن میں سٹیج پر ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اصول میں حسامی جیسے منظم اور مستحکم کتاب نہیں ہے، اور پھر اس کی جو شرح لکھی ہے عبدالعزیز بخاری نے، غایت التحقیق، وہ تو انتہائی تحقیق ہے۔ یہ حنفی اصول کے مطابق ہے۔ اسلام کے جو مکمل اصول ہے اس پر شاطبی غرناطی نے کتاب لکھی، الموافقات، 4 جلدوں میں، وہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ پیغام مسرت میں نے اس کے حوالے نقل کیے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیسے اور کب ادا، جتنا جلد ہو سکے ادا کرے، یہاں تک کہ محدثین کہتے ہیں کہ سورج نکلتے وقت بھی منع نہ کیا جائے، کیونکہ اس مکروہ لمحے میں پڑھنا بالکل قضا کرنے سے بہتر ہے۔ قضا عمری ہو سکتی ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو کیا طریقہ ہے؟ جتنی نمازیں آپ کے ذمہ فرض ہے، علماء کہتے ہیں اقل عمر کا اعتبار ہوگا، اور وہ لڑکی کے لیے 9 سال اور لڑکے کے لیے 12 سال ہے۔ 12 سال کی عمر سے جتنی نمازیں اللہ نہ کرے آپ کی چھوٹ گئی ہو، اول تو کوشش کرے منشی بٹھائے اور مشینیں لگائے کہ وہ صحیح معلوم ہو جائے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کہے کہ میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں باقی ہے ان میں پہلی، جتنی میرے ذمہ باقی ہے ظہر ان میں پہلی، اس طرح 5 نمازیں آپ ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو قضا عمری کہتے ہیں، اور یہ ثابت ہے تمام معتبر کتابوں میں۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے ابو جہل کے پاس 100 مرتبہ گئے، اور کبھی کہتے ہیں کہ 160 مرتبہ گئے۔ یہ تبلیغی جماعت میں ایک عالم مجھے معلوم نہیں ہے، اس کا بہرحال گئے تو ہوں گے، کیونکہ آپ دعوت اللہ کے لیے تشریف لائے، کہ مخصوص ابو جہل کے پاس جانا اور اس طرح تو کوئی ایسی نظیر بظاہر احادیث و آثار میں نہیں نظر آئی۔ والعلم عند اللہ جل وعلا۔
مفتی طارق مسعود نے بکرے کی زکوٰۃ کا انکار کیا، اللہ اسے ہدایت دے. جس چیز کی بھی قربانی جائز ہے اس کا صدقہ جائز ہے، بلکہ احادیث میں تو مرغی تک کا صدقہ آیا ہے. یہی جمعے کے دن کے بارے میں ہے کہ جو سویرے آیا گویا اس نے اللہ کے نام پر اونٹ کا صدقہ کیا. جو اس کے بعد آیا جیسے اس نے اللہ کے نام پر گائے صدقہ کی. جو اس کے بعد آیا جیسے اس نے اللہ کے نام پر بکرا صدقہ کیا. جو اس کے بعد آیا جیسے مینڈا سینگوں والا، اس کے بعد مرغا. تو یہ تمام حلال جانور ہیں اور ان کے صدقات ثابت ہے. اللہ اسے ہدایت دے کہ غلط باتیں نہ کرے. قضا نمازوں کے لیے اذان و اقامت ضروری ہے جب جماعت کے ساتھ ہو. اپنی نماز قضا پڑھنی ہو تو آہستہ سے تکبیر کہے تو کافی ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں. عورت نے اپنے شوہر سے عدالت کے ذریعے خلع لیا، مہر کی رقم شوہر کو واپس کر دی، عدالت نے خلع کر دی. اب خلع ہوئے 2 ماہ ہو چکے، کیا شوہر اپنی بیوی کا تحائف واپس لے سکتا؟ تحائف 2 قسم کے ہیں، جیسے زمین ہے، گھر ہے، سونا ہے، یہ عموماً واپس ہوتے ہیں. اور ایک جیسے پھل لایا، کباب کھلایا، آئس کریم کھلائی، عیدی دے دی، مختلف موقعوں پر خوشی کے تہواروں میں کچھ تحائف، یہ نہیں واپس ہو سکتے. بدائع ثنائی میں کاسانی نے اس کا فرق لکھا ہے، اس لیے بہتر ہے دارالفتاء کو لکھے. کچھ خواتین اپنے بھویں اور بازو اور ٹانگوں سے بال صاف کرتی ہے، اور چند عورتیں اپنے اوپر والے ہونٹ سے بھی بال صاف کرتی ہے. چونکہ عورت کے بال مقصود نہیں ہے اور زیب و زینت مقصود ہے، اس لیے وہ اس طرح کے بال لے سکتی ہے. کوئی شخص مدرسہ بنایا اور جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے کہ اوپر تک کمرے کے اوپر تک ایک مسجد بنائی. کیا مسجد کا ثواب مل جائے گا؟ یہ مصلی ہی ہوگا، کیونکہ مسجد تو اوپر نیچے ہوتی ہے، نیچے نہیں ہے وہاں. تو یہ مصلی مسجد کہلائے گا، عارضی مسجد. باقاعدہ مسجد جیسے یہ مسجد ہے، باقاعدہ اس کے نیچے بھی مسجد کے علاوہ کوئی چیز نہیں بن سکتی، اور اس کے اوپر بھی آسمان تک کوئی چیز سوائے مسجد کے نہیں بنے. اور جو ایک چھت یا ایک منزل فلیٹوں وغیرہ میں ہے وہ مصلی ہے، باقاعدہ مسجد نہیں ہے. اس لیے علماء اس میں جمعے کے جواز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے. قبرستان میں جا کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا چاہیے یا نہیں؟ قبر کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا سنت ہے. قبرستان میں قبلہ مقصود نہیں، قبر مقصود ہے. اگر کسی نے پہلی رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ بھول گیا اور اس کو یاد آیا، ہاں ٹھیک ہے، دوسری رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے بھی کر سکتا ہے، اور پھر سجدہ سہو کرے گا کیونکہ اپنے محل سے نکل گیا. اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ عبدو و رسول تک پڑھ کر اللہ اکبر کر کے ایک سجدہ کر لے، اور پھر تحیات عبدو و رسول تک پڑھ کر سجدہ سہو کر لے. ایسی نماز میں 3-4 قاعدے ہو جائیں گے. فصل فی السجدات میں عالمگیری کے اندر یہ لکھا ہے، طب نبوی میں نبی کریم نے پورے جسم پر چونا لگایا تھا. کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے یہ جگہ معلوم نہیں، پتہ نہیں چونے سے کیا مراد ہے. جمعے کی نماز کی قضا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جمعے کے لیے جو شرائط ہے، خطبہ ہونا، 2 اذانیں ہونا، شہر ہونا، وہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، وہ اجتماع کے لیے ہے. اگر اجتماع کا جمعہ چھوٹ گیا تو وہ قضا کر سکتے ہیں. نہر شرع کنز. کیا قربانی کے علاوہ بھی کسی صدقے مثلا عقیقہ وغیرہ، کسی بکرے وغیرہ کا 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے؟ بہتر ہے. کھانا کھا کر اس برتن میں ہاتھ دھونا، یہ لکھا ہے روایات میں. علامہ شامی نے بھی آداب طعام میں لکھا ہے، اور وہ دافع الفکر جو بہت بڑی کتاب ہے پشتو کی، اس پہ کوئی مسئلہ مرجوح نہیں ہے. اس میں بھی لکھا ہے کہ دغلو خوائی سبحانہ، اے خاوند پاک رحمانہ، زے اخلاص کم د سٹلو د شیطان د گتو لولو. اے اللہ اس بندے کی بھی مغفرت فرما، مجھے صاف کر کے شیطان کے چاٹنے سے مجھے بچا لیا. تحیات کے کلمات میں اچانک کوئی بھولے تو کیا کسی کلمہ شہادت کو بھولے سے دہرا دے تو ایسا کرنا اس نہیں؟ کچھ نہیں.
درست ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پہ تا دیر قائم دائم رکھے۔ کیا مولانا اللہ یار خان اور احسن بیگ ماں ان کے سلسلے اویسیہ کے بارے میں کیا کیا؟ مولانا اللہ یار خان تو شاید پاکستان کی تاریخ میں میری دانش میں ان سے بڑا عالم نہیں تھا، بہت بڑے احفظ و اتقن تھے۔ یہ ان کے سلسلے جو ہے یہ ان کے بعد آئے ہیں، ان کے سلسلے میں کچھ مجھے شرح صدر نہیں ہے، کبھی ناک کا ذکر، کبھی ایک طرف کا، کبھی دوسرے کا۔ پاک وین میں سلسلہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، ہمیں تو پہلی مرتبہ آپ کے پرچی سے معلوم ہوا، پھیلتے جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مساجد کے ماہانہ کے حساب سے 10,000 وزیر مقرر کیا کہ ائمہ کے لیے ان کا لینا۔ واہ واہ شاباش! یعنی ائمہ عمر پر ذلت برداشت کرے اگر عمران خان قرآن کا عظیم مفسر ایاک نعبد و ایاک نستعین والا اس کے لیے اتنے احسان کرے تو سمیع الحق اور انوار الحق کو دارالعلوم حقانیہ کے نام پر 30 کروڑ لینا جائز ہے، اور غریب مسکین امام مدرس مؤذن نے اگر 10,000 لیے تو ناجائز ہو گئے۔ ہاں، مولانا روم نے کہا نا، ہر کو جا پستی آپ آجار آوت وہی پا کمزوری ورخ وما تھی۔ یہ بات اصل میں علماء کو کرنی تھی، لیکن افسوس کہ مجلس بدعمل نے اس قسم کا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، اس لیے موجود انتخاب میں ان کو اپنی سیاروئی نظر آ رہی ہے۔ اور عمران خان تو جیسے بھی ہے لیکن واقعی طالبان خان ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ علماء اور دینی مدرسوں کا دفاع کرتا ہے، اس ایک عمل میں قابل تعریف ہے، اگرچہ مولانا تو اس کو برداشت نہیں کر رہا۔ مولانا نواز شریف کو برداشت کر رہے ہیں جو جمعہ کا قاتل ہے اور شاعر اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، جو در بدر خاک بر سر پھر رہا ہے۔ اگر ایک قیدی پر نظر مانے کہ جب تک میری رہائی نہ ہو اس وقت میں روزہ رکھوں گا، ابھی اس کی رہائی کی امید نہیں ہے اور 2-3 سال سے روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو یہ اس طرح تھوڑا نظر ہوتا ہے۔ یوں کہے کہ اللہ مجھے ان روزوں کی برکت سے رہائی دے، یہ کس طرح نظر ہے؟ عجائب و غرائب ہے۔ ادارہ رحیمیہ کے نام سے آج کل جو ادارہ کام کر رہا ہے وہ اپنا مقصد فکر شاہ ولی اللہ کی اشاعت بتاتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا کوئی فکر ایسا نہیں سوائے احادیث کے، یہ فرقہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا، یہ بھی ملاحدہ اور زنادقہ ہے۔ ہڈی ٹوٹی ہوئی شخص کے لیے تیمم کی کیا گنجائش ہے؟ ہڈی ٹوٹی ہوئی شخص رہنے دو، یوں کہو کہ پانی پر اور وضو پر قادر نہیں ہے، پانی اور وضو پر جو قادر نہیں اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ آپ نے درست فرمایا کہ وکیل ہی یا رب، مجھول کا صیغہ اصل میں فعل کو نہیں کہتے ہیں، صرف سے ثابت ہے کہ صیغہ اسم پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یہ تو مصدر ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ میں نے اس کا جواب دیا ہے دراسات اللبیب فی حفوات الحبیب میں۔ کیا قصر نماز کی قضا قصر پڑھی جائے گی؟ جی ہاں، نماز جس طرح فرض ہوئی، اگر سفر کی نماز گھر پر پڑھیں گے بعد میں تو 4 فرض 2 ہو جائے گی، اور اگر حضر کی نماز سفر میں پڑھیں گے تو 4 ہی 4 پڑھی جائے گی۔ ماشاء اللہ نے عرض کیا کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، آپ سے خود دعا اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ہمارے والد سے فوت شوے دے، هغوی بس قرض زما ته پته شوي ده، هغوی گناہگار دے کہ نہیں۔ جس شخص کا بھی قرض رہ گیا اور حساب کتاب اس کا صحیح نہیں ہے، پیغمبر تو بخاری میں ہے انکار کرتے تھے جنازے سے، پھر صحابہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہم ادا کریں گے، آپ جنازہ پڑھا لیں۔ مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی دیوبند والے نے آپ کو عمرے کے بعد بہت دعائیں دی ہے کہ حضرت سے بڑے اہم مہم مسائل کا پتہ چلا، یہ ان کی قدردانی ہے، وہ خود بہت بڑے باہر ذخار ہے، تشریف لائے تھے میرے ہوٹل میں اور 1 گھنٹہ 20 منٹ انہوں نے سوال جواب کیے فقیر و عاجز سے، اور وہ پورے عالم میں نشر ہو رہا ہے، یہ بھی ان کی کرم فرمائی ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ اللہ ان کی دعائیں مبارک۔ آپ میرے لیے دعا کرو کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے اور مجھے قرآن پاک یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور احسن کو، حسنہ کو، انور شاہ کو مکمل سے آمین آمین۔ اللہ سب کی آل و اولاد کو، سب حاضرین کو، ان کے غائبین کو، تمام بیماروں کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ دے۔ جو فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،
جتنے پریشان حالوں کا ذکر ہوا یا ذکر نہیں ہوا، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ اجتماع کو بلند و برتر مقامات نصیب کرے، ان کے تمام بزرگ اور اہل حق خطباء وعاظ سب کی حفاظت فرمائے، آنے جانے والوں کے راستے پر امن فرمائے۔ جن عالی مقاصد کے لیے یہ بزرگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو یکجا کرتے ہیں اور ان کو پیغام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح توحید، بارہا سنت بیان کرنے کی ہمت اور علم نصیب کرے، اور اللہ پاک ان کو ہر جگہ حفاظت، امن و امان، قبولیت خاصہ اور عامہ سے مالا مال فرمائے، اور ان کی برکات و انوار سے شہر اور ملک منور فرمائے، پورے عالم میں اللہ تعالیٰ تبلیغ کی آواز بلند فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔